میرے پاس یہاں بہت سے ریڈیکل یا مربع جذر یعنی اسکوائر روٹ موجود ہیں، اور اب میں ان سب کو حل کر کے ان کی سادہ ترین شکل نکالوں گی، اور ہم اس پر بات کریں گے کہ آیا یہ ناطق نمبر ہیں یا غیر ناطق نمبر۔ تو آئیے اے سے شروع کرتے ہیں۔ اے 25 کے جذر یعنی اسکوائر روٹ کے برابر ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے 5 ضرب 5 کا جذر یعنی اسکوائر روٹ، جو کہ واضح طور پر 5 ہوگا، اور ہم یہاں صرف مثبت جذر یعنی اسکوائر روٹ پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ اب آئیے بی کو حل کرتے ہیں۔ بی میں اسے ایک مختلف رنگ میں کروں گی، یعنی پرنسپل روٹ کے لیے جب ہم مثبت مربع جذر یعنی پازیٹیو اسکوائر روٹ کی بات کرتے ہیں۔ بی ہمارے پاس 24 کا مربع جذر ہے۔ اب آپ نے اس نمبر کی مفرد تجزیہ یعنی پرائم فیکٹرائزیشن کرنی ہے۔ تو 24، آئیے اس کی مفرد تجزیہ یعنی پرائم فیکٹرائزیشن کرتے ہیں۔ یہ ہے 2 ضرب 12۔ 12 کا مطلب ہے 2 ضرب 6، 6 بنتا ہے 2 ضرب 3۔ تو 24 کا مربع جذر یعنی اسکوائر روٹ بالکل ویسا ہی ہے جیسے 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 کا مربع جذر۔ یہ 24 کے برابر ہے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مکمل مربع موجود ہے، اس لیے ہم اسے دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے 2 ضرب 2 کا مربع جذر یعنی اسکوائر روٹ ضرب 2 ضرب 3 کا مربع جذر۔ اب یہ واضح طور پر 2 ہے، یہ 4 کا مربع جذر یعنی اسکوائر روٹ ہے، 4 کا مربع جذر 2 ہے، اور پھر ہم اسے مزید سادہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہاں ایسے 2 نمبر نظر نہیں آ رہے جو خود سے ضرب ہو رہے ہوں، تو یہ بس 6 کے مربع جذر سے ضرب ہو جائے گا، یا ہم اسے 2 کے مربع جذر ضرب 3 کے مربع جذر کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب میں اس بارے میں بات کروں گی کہ آیا یہ اعداد ناطق یعنی ریشنل ہے یا نہیں۔ یہ ناطق ہے۔ یہ حصہ اے 2 صحیح اعداد یعنی انٹیجرز کے تناسب کے طور پر ظاہر کیا جا سکتا ہے، یعنی 5/1۔ یہ ناطق یعنی ریشنل ہے۔ یہ غیر ناطق یعنی اریشنل ہے۔ یہ اریشنل ہے۔ میں اس ویڈیو میں یہ ثابت نہیں کروں گی، لیکن غیر ناطق یعنی اریشنل اعداد کا حاصل ضرب اور کسی بھی مفرد عدد یعنی پرائم نمبر کا مربع جذر غیر ناطق ہوتا ہے۔ میں یہاں یہ ثابت نہیں کر رہی۔ یہ 2 کے مربع جذر ضرب 3 کے مربع جذر کے برابر ہے۔ 6 کا مربع جذر یہی ہوتا ہے، اور یہی چیز اسے غیر ناطق بناتی ہے۔ میں اسے کسی بھی قسم کی کسر یعنی فریکشن کے طور پر ظاہر نہیں کر سکتی۔ میں اسے کسی صحیح عدد کو دوسرے صحیح عدد پر تقسیم کر کے ظاہر نہیں کر سکتی جیسا کہ میں نے وہاں کیا تھا، اور میں یہاں اسے ثابت نہیں کر رہی۔ میں بس آپ کو تھوڑی سی مشق کروا رہی ہوں، اور اس کا ایک تیز طریقہ یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں 4 اس میں جاتا ہے۔ 4 ایک مکمل مربع ہے۔ میں اس میں سے 4 باہر نکال لیتی ہوں۔ یہ 4 ضرب 6 ہے، اور 4 کا مربع جذر 2 ہوتا ہے۔ 6 کو اندر ہی رہنے دیں، اس طرح آپ کو 2 اور 6 کا مربع جذر مل جائے گا۔ آہستہ آہستہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ جائیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلے ہم اسے باقاعدہ طریقے سے کریں۔ آئیے اب حصہ سی کرتے ہیں۔ 20 کا مربع جذر، ایک بار پھر 20 کا مطلب ہے 2 ضرب 10، جو کہ 2 ضرب 5 بنتا ہے۔ تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے 2 ضرب 2، ٹھیک ہے، ضرب 5 کا مربع جذر یعنی اسکوائر روٹ۔ اب 2 ضرب 2 کا مربع جذر، تو یہ واضح طور پر صرف 2 ہوگا، اس لیے یہ 2 بن جائے گا۔ یہ ان دونوں کے مربع جذر کے ضرب کے برابر ہوگا۔ 2 ضرب 5 کا مربع جذر ایک بار آپ کر سکتے ہیں۔ آپ شاید تھوڑی سی مشق کے بعد یہ اپنے ذہن میں ہی کر لیں۔ 20 کا مربع جذر دراصل 4 ضرب 5 ہے، اور 4 کا مربع جذر 2 ہوتا ہے۔ آپ 5 کو جذر کے اندر ہی رہنے دیں۔ چلیں پارٹ ڈی کرتے ہیں۔ حصہ ڈی ہمیں 200 کا مربع جذر نکالنا ہے۔ 200 کا مربع جذر وہی طریقہ کار ہے۔ آئیے اس کے مفرد اجزائے ضربی نکالتے ہیں۔ تو یہ ہے 2 ضرب 100، جو کہ 2 ضرب 50 ہے، جو کہ 2 ضرب 25 ہے، جو کہ 5 ضرب 5 ہے۔ تو یہ جو یہاں ہے ہم اسے دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا دائیں اسکرول کر لیتی ہوں۔ یہ 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 5
ضرب 5 کے جذر المربع یعنی اسکوائر روٹ کے برابر ہے۔ ہمارے پاس یہاں ایک مکمل مربع یعنی پرفیکٹ اسکوائر موجود ہے اور یہاں ایک اور مکمل مربع ہے۔ میں تمام مراحل لکھنا چاہوں تو یہ 2 ضرب 2 کے جذر المربع ضرب 2 کے جذر المربع ضرب 5 اور 5 کے جذر المربع کے برابر ہے۔ 2 ضرب 2 کا جذر المربع 2 بنتا ہے جبکہ جذر المربع 2 رہتا ہے۔ جذر المربع 5 ضرب 5 جذر المربع 25، یہ تو سیدھا سیدھا 5 ہو جائے گا، تو آپ اسے ترتیب دے سکتے ہیں۔ 2 ضرب 5 برابر 10 ہے، 2 کے 10 جذر المربع، اور ایک بار پھر یہ غیر ناطق ہے۔ آپ اسے ایک صحیح عدد اور ایک شمار کنندہ یعنی نیومیریٹر کی کسر یعنی فریکشن کے طور پر ظاہر نہیں کر سکتے، اور مخرج، اور اگر آپ واقعی اس نمبر کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں تو یہ بغیر دہرائے بس مسلسل چلتا ہی رہے گا۔ آئیے پارٹ ای کرتے ہیں۔ 2000 کا جذر المربع یعنی اسکوائر روٹ، میں اسے یہاں نیچے حل کروں گی۔ پارٹ ای 2000 کا جذر المربع یعنی اسکوائر روٹ، بالکل وہی طریقہ جو ہم اب تک کر رہے ہیں۔ آئیے مفرد تجزیہ یعنی پرائم فیکٹرائزیشن کرتے ہیں۔ یہ ہے 2 ضرب 1000 جو کہ 2 ضرب 500 ہے، جو کہ 2 ضرب 250 ہے، جو کہ 2 ضرب 125 ہے، جو کہ 5 ضرب 25 جو بنا 5 ضرب 5 اور ہو گیا، تو یہ برابر ہوگا جذر المربع یعنی اسکوائر روٹ 2 ضرب 2، میں اسے بریکٹ میں لکھوں گی، ضرب 2 ضرب 2 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 کے، ٹھیک ہے، 5 ضرب 5، اور ہمارے پاس 4 دفعہ 2 اور 3 دفعہ 5 ہیں۔ ضرب 5، اب یہ کس کے برابر ہوگا؟ اچھا، ایک چیز جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں اسے ایسے لکھ سکتی ہوں، یہ ایک 4 ہے، یہ بھی 4 ہے، تو ہمارے پاس 4 ریپیٹ ہو رہا ہے، تو یہ 4 ضرب 4 کے جذر المربع یعنی اسکوائر روٹ ضرب 5 ضرب 5 کے جذر المربع ضرب 5 کے جذر المربع کے برابر ہے۔ تو یہ جو یہاں ہے یہ ظاہر ہے 4 ہے، یہ یہاں 5 ہے، اور پھر 5 کے جذر المربع یعنی اسکوائر روٹ سے ضرب دیں تو 4 ضرب 5 ہوئے 20، 5 کا جذر المربع، اور ایک بار پھر یہ غیر ناطق یعنی اریشنل ہے، غیر ناطق۔ اب کرتے ہیں f جذر المربع 1 تقسیم 4، f ہے جذر المربع 1 تقسیم 4، f تھا جذر المربع 1 تقسیم 4، تو f اے جذر المربع 1 تقسیم 4، جسے ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل وہی ہے جیسے جذر المربع 1 بٹا جذر المربع 4 جو برابر ہے 1 تقسیم 2 کے، اور یہ بالکل واضح طور پر ناطق ہے، اسے فریکشن یعنی کسر کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے، تو یہ بالکل ناطق ہے۔ پارٹ جی ہے جذر المربع 9 تقسیم 4، جذر المربع 9 بٹا 4، بالکل وہی لاجک، یہ برابر ہے جذر المربع 9 بٹا جذر المربع 4 جو برابر ہے 3 بٹا 2۔ چلیں اب کرتے ہیں پارٹ ایچ جذر المربع 0.16۔ اب آپ یہ اپنے ذہن میں بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو فوراً سمجھ آ جائے کہ اگر میں 0.4 کو 0.4 سے ضرب دوں گی تو یہی آئے گا، لیکن میں آپ کو ایک زیادہ سسٹمیٹک طریقہ دکھاؤں گی۔ اگر آپ کو یہ فوراً سمجھ نہ آئے تو یہ بالکل وہی ہے جیسے جذر المربع 16 تقسیم 100، ٹھیک ہے، یہی 0.16 ہے، تو یہ برابر ہے جذر المربع 16 بٹا جذر المربع 100 جو برابر ہے 4 بٹا 10، اور یہ برابر ہے 0.4۔ چلیں اسی طرح کے اور بھی 2-3 کرتے ہیں۔ اچھا، پارٹ آئے تھا جذر المربع 0.1 جو برابر ہے جذر المربع 1 تقسیم 10 جو برابر ہے جذر المربع 1 بٹا جذر المربع 10
जो बराबर है 1 बटा, अब जज़र अलमरबा 10, ये 10 बस 2 ज़रब 5 है तो इससे ज़्यादा मदद नहीं मिलती, तो ये बस जज़र अलमरबा 10 ही रहता है। बहुत से रियाजी के असातिज़ा ये पसंद नहीं करते कि आप मखरज में अलामत जज़र रहने दें, लेकिन मैं आपको पहले ही बता सकती हूँ कि ये गैर नातिक है। गैर नातिक, इसमें आपको हमेशा मज़ीद डिजिट्स मिलते रहेंगे। आप कैलकुलेटर पर ट्राई कर सकते हैं और ये कभी रिपीट नहीं होगा। आपका कैलकुलेटर बस एक अप्रॉक्सीमेशन देगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू देने के लिए लामतनाही हिंट्सों की ज़रूरत होगी। अगर आप इसकी नातिक बंदी करना चाहें, महज आपको दिखाने के लिए, अगर आप मखरज से अलामत जज़र को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसे 10 के जज़र अलमरबा तकसीम 10 के जज़र अलमरबा से ज़रब दे सकते हैं। ये सिर्फ एक है। आपको 10 का जज़र अलमरबा तकसीम 10 हासिल होता है। ये दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों ही गैर नातिक हैं। आपने एक गैर नातिक अदद 10 लिया तो फिर भी आपके पास गैर नातिक अदद ही है। चले जे करते हैं। जे हमारे पास है जज़र अलमरबा 0.01। ये बिल्कुल वही है जैसे जज़र अलमरबा 1/100, जो बराबर है जज़र अलमरबा 1 जज़र अलमरबा 100, जो बराबर है 1/10 या 0.0 के। वाज़े है एक बार फिर, ये गैर नातिक है। इसे कसर यानी फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा रहा है। ऊपर वाला ये भी नातिक यानी रैशनल था, जिसे कसर के तौर पर लिखा या जाहिर किया जा सकता है।